جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو فروا اس لڑکے کے ساتھ جیل میں تھی۔ اس نے ڈنڈا پکڑ رکھا تھا اور اس لڑکے کی شکل پر ڈنڈوں کے نشان دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی نے میری بات نہیں مانی اور اس لڑکے کے ساتھ وہ کر دیا ہے جو وہ چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں جیل کے اندر گیا، وہ لڑکا بری طرح سے چلا رہا تھا، ہانپ رہا تھا، پسینہ تو فروا کے چہرے سے بھی بہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ڈنڈا زمین پر پھینکا، پھولے ہوئے سانس سے جیل سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، اسے اپنے قریب کر کے میں نے کہا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ کہنے لگی فرض ادا کیا تھا اور فرض کے آگے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا تم گھر چلو، تمہارا دماغ ایسا درست کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میں نے کہا تھا نا یہ بہت خطرناک ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالنا۔ میں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ کہنے لگی دیکھا جائے گا۔ بری طرح سے ہانپتے ہوئے وہ جیل سے باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، اس ایک ایک زخم کا بدلہ میں سود سمیت لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ویسے یہ جانتی نہیں ہے میں اس کا کیا کر سکتا ہوں، اس کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا۔ میں اس نوجوان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا زبان سنبھال کے بات کرو، جس کی تم بات کر رہے ہو نا بیوی ہے میری، تمہاری باقی کی جو بچی کھچی ہڈیاں ہیں نا وہ میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میری نوکری ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ رہ گیا کہ تم میرا اور میری بیوی کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تو چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہن رکھی، اس کو غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ جتنی محبت مجھے فروا سے تھی، شاید میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا۔ وہ بڑی نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آنکھیں نیچی کرو۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی پوری کمر ڈنڈوں کے نشانوں سے رنگی پڑی ہے۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا باپ ملاقات کے لیے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد کیا ہوگا۔ وہ اپنے باپ سے ساری سچائی کہہ دے گا، پھر مجھے آئی جی کے روم میں بلایا جائے گا، ساتھ میں فروا کو بھی۔ شاید ہماری نوکری چھوٹ جاتی۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس کے باپ کی جیسے ہی ملاقات ہوئی، اس نے جیل میں ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کس نے مارا ہے میرے بیٹے کو؟ ابھی اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کرو، میں اس کا حشر کر کے رکھ دوں گا۔ وہ بہت طیش میں تھا۔ فروا اس وقت گھر جا چکی تھی۔ مجھے آئی جی کی کال آئی۔ کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو۔ فروا نے کس سے پوچھ کے اس کو مارا ہے؟ حالانکہ اس پر ریمانڈ کا کوئی بھی آرڈر نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا مجھے خود بھی نہیں پتا، آپ ایسا کریں فروا کو نوکری سے نکال دیں، پھر ہی ٹھیک رہے گی، اپنی منمانیاں کرتی رہتی ہے۔ مجھے تو یہی صحیح لگ رہا تھا کہ اس کی نوکری چھوٹ جائے گی، سکون سے گھر میں بیٹھ جائے گی تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ اکیلی پورے ملک کو نہیں سدھار سکتی، البتہ یہ کالی بھیڑیں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتی تھیں۔ بہرحال وہ لڑکا چھٹ چکا تھا، لیکن اس کا نیل سے رنگا وہ چہرہ میڈیا سے نہیں چھپ پایا۔ ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ جس لڑکی نے ریپ کیس کی ایف آئی آر کٹوائی تھی، اس نے فروا کا میڈیا کے سامنے شکریہ ادا کیا۔ آئی جی نے فروا کو اپنے آفس میں بلایا۔ کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی آپ کو سوشل میڈیا میں پھیلنے والی خبروں سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پولیس اسٹاف کو اس وقت لوگ کھڑے ہو کر سیلیوٹ مار رہے ہیں کہ ہم نے انصاف کی خاطر سیاست دان کے بیٹے کے بھی منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، اس کی غلطی کی اسے سزا دی ہے۔ آئی جی صاحب یہ سن کر کچھ دیر چپ سے ہو گئے۔ میں بھی فروا کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ کہنے لگے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، لوگ کچھ دنوں میں یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ کہنے لگی جیسے ہی لوگ کچھ دنوں میں بھولیں گے، میں انہیں ایک اور خبر سے آگاہ کر دوں گی۔ آئی جی صاحب بڑی حیرت سے فروا کو دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے اب کیا کرو گی تم؟ کہنے لگی وہ میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گی سر۔ آئی جی صاحب کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے ابھی بتاؤ کہ تمہارا اگلا قدم کیا ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں سر، میں وہ آپ کو تبھی بتاؤں گی۔ بات 1 ہفتے تک آئی گئی ہو گئی، لیکن میرا دل خوف کے مارے مچل رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اتنی نڈر کیسے تھی، جو جی میں آتا تھا کر گزرتی تھی۔
بہرحال ایک ہفتے بعد فروا نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر لگائی جس میں وہ نوجوان خود اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے اپنی یونیورسٹی فیلو کو برباد کیا ہے۔ اس وقت وہ زخمی حالت میں تھا، شاید فروا کے ڈنڈے کام آ گئے تھے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ اس خبر نے تو جیسے سوشل میڈیا پر آگ لگا کے رکھ دی۔ آئی جی کو کالز پر کالز آ رہی تھیں، انہوں نے میری جان کھا رکھی تھی، کہنے لگے اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو، اس نے جو کیا ہے بہت طاقتور کیا ہے، آگے الیکشن آنے والے ہیں اور یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کرتی پھر رہی ہے۔ بہرحال فروا کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ غصے سے بپھری پڑی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو کہنے لگی یہ کیا تماشا ہے، مجھے نوکری سے کیوں ریزائن کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دوں تو پلیز بالکل بھی میرے غصے کو اور نہ بھڑکائیں، ورنہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ میں نے منہ بنا کے اسے کہا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ چلو چلو جلدی جلدی شاباش کھانا پکاؤ اور شوہر کی خدمت کرو، تم بس یہی کر سکتی ہو۔ تمہیں کہا تھا نا دھیرے دھیرے چلا کرو، ایک دم سے اتنی لمبی لمبی اونچی اونچی چھلانگیں مارو گی تو ریزائن لیٹر تو ملنا ہی تھا۔ بہت اچھا ہوا جان چھوٹی۔ میرا یہ کہنے پر وہ تپ کے رہ گئی، چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو رہا تھا، منہ سجائے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے، فروا روٹی بنا کے دے دو۔ کہنے لگی خود پکاؤ۔ میں نے کہا مجھے کیوں نخرے دکھا رہی ہو، میں آئی جی نہیں ہوں، نہ میں نے ریزائن کروایا ہے، پیچھے سے آرڈر آئے تھے۔ کہنے لگی جی تو چاہتا ہے جو پیچھے سے آرڈر دینے والے ہیں جا کے ان کا گلا دبا دو۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کب منع کیا ہے؟ شوہر کی نافرمانی کرو گی تو یہ سب تو دیکھنا پڑے گا۔ اور تمہیں آئی جی صاحب نے کتنا کہا تھا کہ بتا دو اگلا کارنامہ کون سا انجام دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، لیکن نہیں، تم نے تو سرپرائز دینا تھا۔ اب یہ سرپرائز تمہیں بھی مل گیا۔ جانے من اب یہ بتاؤ یہ سرپرائز کیسا لگا؟ میں نے بھی اسے خوب چڑھایا۔ کہنے لگی نوید میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ وہ بہت غصے میں تھی، میری چھیڑ چھاڑ پر اور بھی زیادہ تنک گئی تھی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ روٹی مجھے تندور سے لانی پڑی کیونکہ بیگم صاحبہ نے روٹی بنا کے نہیں دی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا اچھا چائے تو بنا دو۔ کہنے لگی وہ بھی خود بناؤ۔ میں نے کہا فروا دیکھو میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور نہ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ دوسری بات مجھے تم سے کچھ باتیں بہت ضروری کرنی ہے، لیکن چائے پیے بغیر نہیں کروں گا۔ میری پیاری سی شونو میرے لیے ایک کپ چائے بنا کھلا دو۔ بہرحال وہ اٹھ کر گئی، چائے کا ایک کپ میرے سامنے رکھ دیا، دوسرا کپ خود ہلکا ہلکا گھما کے پینے لگی۔ کہنے لگی اب بتاؤ کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا دیکھو تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، امی ابو دونوں عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس لیے میرا دوران ڈیوٹی بھی مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اس لیے اپنی پسٹل کو لوڈ رکھنا اور خود بھی چوکنی رہنا، اور کوئی بھی گڑبڑ کا احساس ہو مجھے بس ایک مس بیل دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ کہنے لگی تمہیں میں اتنی کمزور لگتی ہوں؟ میں نے کہا تم کمزور ہو، 2-4 ڈنڈے مار لینے سے تم طاقتور نہیں ہو جاتی، ڈنڈے کے بغیر تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے چائے پیتے ہوئے یہ کہا تھا۔ کہنے لگی ذرا چائے ختم کرو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں ڈنڈے کے بغیر کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا مجھ سے پنگا لوگی، دیکھ لو ہار جاؤ گی۔ کہنے لگی اگر تم ہار گئے تو؟ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنی صحت دیکھو پھر مجھے دیکھو، میں ایک مرد ہوں، تم کمزور سی عورت ہو، کیا کر لوگی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی چائے ختم کرو پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں ایک کمزور سی عورت کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں۔ چائے پی کے تو میں بھی بڑا فریش ہو گیا تھا۔ کہنے لگی پنجہ لڑائیں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہیں ہارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو شاباش آ جاؤ۔ تکیے کے اوپر تکیہ رکھا، اپنے اور اس کے لیے 2 تکیے رکھ دیے۔ میں نے کہا چلو لیکن ایک شرط رکھیں گے۔ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا اگر تم ہار گئی تو تم میری ساری باتیں مانو گی۔
کہنے لگی اور اگر آپ ہار گئے تو آپ میری ساری باتیں مانیں گے؟ میں نے کہا منظور ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ ہم نے پنجہ لگانا شروع کیا۔ میں نے زیادہ ہی طاقت کا مظاہرہ ابھی شروع نہیں کیا تھا کہ کہیں میری دبلی پتلی دکھنے والی بیوی کے ہاتھ میں کوئی موچ ووچ نہ آ جائے، پھر جڑوانے کے لیے بھی مجھے ہی ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا۔ لیکن دیکھنے میں وہ دہن پان سی لگتی تھی۔ جب اس نے زور لگانا شروع کیا تو مجھے بھی تھوڑا سا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑا، لیکن اب اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنی پوری قوت لگا رہی تھی اور میں اسے بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا، مسکرا کر، ساتھ ساتھ اپنے ابرو بھی اچکانے لگا۔ میں نے کہا ہاں اب بولو بچو، شوہر سے پنگا لوگی نا تو ہمیشہ شکست ہوگی۔ اب تم میری ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگی میں ابھی ہاری نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں چاہوں تو ہرا سکتا ہوں، میں نے اپنی طاقت لگائی کہاں ہے ابھی؟ میں تو صرف ہلکے پھلکے پیار محبت سے تمہیں لے کے چل رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ نیچے کی جانب کرنا شروع کیا، کہنے لگی پنجہ لڑانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ انسان مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا اور کیا کروں؟ تمہارے سر پر اٹکھیلیاں کروں؟ کہنے لگی ہاں، کراٹے کریں، لڑائیاں کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں بیک وقت 4 لوگوں سے بھی مقابلہ کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اسے خالی کمرے میں لے کے آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی دیکھوں وہ بیک وقت کتنے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ واقعی پھرتیلی تھی، پتہ ہی نہیں لگنے دیتی تھی کب ہاتھوں سے نکل جاتی تھی۔ بہرحال 1 گھنٹہ میں اس کے ساتھ مختلف انداز سے لڑتا رہا اور وہ مجھے جواب دیتی رہی، لیکن اب اس کا سانس پھولنے لگا، لیکن پھر بھی مقابلہ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تھکنے لگی ہے تو میں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے سینے سے لگا کر میں کچھ اور ہی گستاخیاں شروع کر چکا تھا۔ کہنے لگی نوید یہ غلط بات ہے، لڑائی میں محبت نہیں چلے گی، چلو پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا ہٹا سکتی ہو تو ہٹا لو۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن ہر بار میری گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ میں نے کہا کچھ بھی کر لو، لیکن ایک مرد کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب عقل آئی تمہیں؟ اس نے ذرا سی نظریں جھکائیں۔ میں نے کہا اسی لیے اپنی طاقت پر زیادہ بھروسہ مت رکھنا، فوراً سے وہ کرنا جو میں تب سے کہہ رہا ہوں۔ ویسے میں 1-2 اہلکاروں کو بھی بنا وردی کے یہاں ڈیوٹی پہ لگا دوں گا، وہ اسی گلی میں چکر لگاتے رہیں گے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے اب مجھے تو چھوڑو۔ میں نے کہا ایسے کیسے؟ پولیس والے ہر کام آدھا ادھورا نہیں چھوڑتے۔ میں اسے گود میں بھر کے کمرے میں لے آیا، لیکن وہ شاید ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھی۔ میں اس کی سیکیورٹی کر چکا تھا، اسی لیے اپنی ڈیوٹی پر جانے لگا تھا۔ ایک بار مجھے آئی جی صاحب نے اس جگہ ریڈ مارنے کے لیے کہا، وہ رات کی ڈیوٹی تھی۔ آئی جی صاحب کا آرڈر تھا کہ اپنے سارے اسٹاف کو ساتھ لے کر جانا ہے، کیونکہ کافی خطرہ ہے، اس لیے ان اہلکاروں کو بھی مجھے ساتھ لے کر جانا پڑا جنہیں میں نے گھر کی رکھوالی کے لیے کہہ رکھا تھا۔ میں نے فون کر کے فروا سے کہا کہ پلیز ہوشیار رہنا، پستول لوڈ رکھنا، جیسے ہی کوئی بھی خطرہ محسوس ہو فوراً اطلاع کر دینا، اپنی طاقت اور بھروسے کو نہ آزمانا۔ بس بار بار یہی لفظ میں اسے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے نوید، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں ہینڈل کر لوں گی، کوئی بچی تھوڑی ہوں۔ پتہ نہیں اس دن میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا تھا۔ میں ٹھیک سے ڈیوٹی بھی نہیں کر پا رہا تھا، میرا سارا دھیان فروا کی طرف تھا۔ بہرحال جس ہوٹل میں ہم نے ریڈ ماری وہاں پر ناجائز کام ہو رہے تھے، ہوٹل کے کمروں میں اسمگلنگ کی جا رہی تھی، اور یہ کافی مشکل کام تھا، کافی وقت درکار تھا۔ لیکن اس دوران بھی میں بار بار فون چیک کرتا رہا، کوئی کال یا میسج تو نہیں ہے۔ لیکن میں جب صبح 5 بجے اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ جب گھر کے اندر آیا تو سامان ادھر ادھر پڑا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا، لیکن کمرے میں فروا نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے دوڑ کر کمرہ دیکھا، پورا گھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے گھر میں نہ دیکھ کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں فروا فروا بلانے لگا، لیکن وہ تھی ہی نہیں تو آتی کہاں سے؟ میں دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ ڈریسنگ کے شیشے ٹیبل پر گر کے ٹوٹے ہوئے تھے، فروا کا دوپٹہ گرا ہوا تھا،
پستول ایک طرف گری ہوئی تھی، میں نے دیکھا تو پوری کی پوری لوڈڈ تھی۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا مجھے بیڈ پر گرا ملا۔ میں نے جلدی سے اسے کھول کے پڑھا تو لکھا تھا، تمہاری بیوی کو لے کے جا رہا ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ 1 ہفتے تک یہ تمہیں تمہارے گھر کے دروازے کے پاس مل جائے گی، زندہ اور مردہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ مجھے کال کرے، لیکن اس نے نہیں کی۔ میں نے جلدی سے آئی جی صاحب کو کال کی، انہیں سب کچھ بتایا۔ کہنے لگے میں شاید تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ میری بیوی نے حق اور سچ کی لڑائی لڑی ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ کہنے لگے میں نے کہا بھی تھا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، تمہیں فروا کو روکنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ آپ میری مدد کریں گے یا پھر نہیں۔ کہنے لگے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا ریزائن لیٹر آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے دوسری کال اس لڑکے کو کی تھی۔ فوراً اس نے فون اٹھایا۔ پیچھے سے فروا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر میری بیوی کو تم نے ہاتھ بھی لگایا یا اسے کوئی بھی نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کہنے لگا میں تمہاری بیوی کے ساتھ بہت کچھ کرنے والا ہوں، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس آدھے گھنٹے میں تم جو کر سکتے ہو کر لو، میرا نمبر ٹریس کر لو، میری جگہ کو ٹریس کر لو، مجھ تک پہنچ جاؤ، مجھ تک پہنچنے کے بعد بھی اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو، بلکہ ایسا کرو تم یہاں آ جاؤ، باقی کا کھیل جو میں تمہاری بیوی کے ساتھ کھیلوں گا تمہارے سامنے کھیلنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اس نے اپنا ایڈریس مجھے بھیج دیا۔ جب میں نے ٹریس کروایا تو ایڈریس ٹھیک تھا۔ میں بھاگا دوڑا وہاں پہنچا تھا۔ میرے ساتھ پولیس کا کوئی بھی اہلکار جانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ آئی جی صاحب نے منع کر دیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس نوجوان کے 15 سے 20 گارڈز وہاں موجود تھے جو کسی دیو کی طرح سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندر آنے میں دقت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ دروازہ ان لوگوں نے کھول دیا تھا۔ کہنے لگے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں بھاگ کر اندر گیا تو وہ شخص سامنے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا لے کر آؤ اس کی بیوی کو باہر۔ جیسے ہی 2 گارڈز فروا کو دائیں بائیں بازو سے پکڑ کر باہر لے کر آئے، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ان سب کو مار ڈالوں۔ فروا رو رہی تھی، ان کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بے بس تھی۔ کہنے لگا دیکھ لو اپنی بیوی کو، اب جو کھیل میں اس کے ساتھ کھیلوں گا وہ بھی دیکھ لو۔ اس نے شراب کی بوتل سے گلاس میں شراب ڈالی، پورا گلاس 1 منٹ میں پی گیا۔ پھر اپنے گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے پکڑیں، لیکن جیسے ہی وہ گارڈ میری جانب بڑھے میں نے دونوں کی آنکھوں پر اپنے مکے بڑی زور سے مارے، پوری قوت لگا دی تھی۔ ان کی آنکھوں پر اس قدر زور کی ضرب آئی کہ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے۔ میں تیزی سے فروا کی جانب بڑھا۔ اس کو پکڑے ہوئے گارڈز ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہوا کیا ہے، تو میں نے ان کے منہ پہ بھی گھونسوں کی بارش کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ان کے وجود پر مارنے کی کوشش کی تو یقیناً ان پہ کوئی بھی اثر نہیں ہونا، البتہ ناک اور منہ پر ضرور ہوتا۔ وہ دونوں ہی فروا کو چھوڑ چکے تھے، اس کے باقی کے گارڈز بھی آ چکے تھے۔ میں نے فروا کو کہا کہ ان کے صرف منہ پہ وار کرنا، اور وہ ویسے ہی کرتی رہی۔ میں ساتھ ساتھ فروا کو بتاتا بھی جا رہا تھا، ساتھ ساتھ خود بھی ان گارڈز کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ وہ نوجوان گھبرا کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، جیسے ہی اس نے اپنا موبائل کان پر لگایا، میں اس کے پاس جا کر ایک زوردار لات اس پہ ماری۔ اس کا جو موبائل اس کے ہاتھ میں تھا جس پہ وہ کال کر رہا تھا وہ زمین پہ جا کے گرا اور ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے جوتا اس کی گردن پہ رکھ دیا اور دبانا شروع کیا۔ وہ چلانے لگا، تڑپنے لگا۔ اس کا جو گارڈ اسے بچانے کے لیے آتا میں اس کے منہ کو دھو کے رکھ دیتا، اس کے منہ کو زخمی کر دیتا۔ پتہ نہیں میرے اندر 10 جنوں کی طاقت کہاں سے آ چکی تھی۔ شاید بات غیرت اور محبت کی تھی، میری بیوی کی تھی۔ میں نے ان کو بہت مارا تھا۔ سارے گارڈز ڈھیر ہو گئے تھے۔ فروا بھی بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں نے اس نوجوان کی گردن کو تب تک آزاد نہیں کیا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اس کے اوپر تھوک پھینکا، پھر فروا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر آ گیا۔ لیکن میں اپنے گھر نہیں گیا تھا، وہیں سے سیدھا ریلوے اسٹیشن گیا،
دوسرے شہر کی ٹکٹ لی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم کیوں بھاگیں؟ میں نے کہا جو کارنامہ تمہاری محبت سے مجھے انجام دینا پڑا ہے نا، ہم دونوں ہی اللہ میاں کے پاس پہنچ جائیں گے، اور میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال ٹکٹ تو ہم نے لاہور کی لی تھی، لیکن ہم سندھ کے ایک علاقے میں اتر چکے تھے۔ پھر وہاں سے بس پکڑی، پھر اسی طرح بسوں سے بسیں بدلتے بدلتے میں اسے ایک انجانے سے قصبے میں لے کر چلا گیا، جہاں ہمیں ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ ایک کرائے کا گھر لیا، سوچا کہ کچھ عرصہ یہیں رہتے ہیں۔ میں نے وہاں نوجوانوں کو فائٹنگ سکھانے کا کام شروع کر دیا۔ فروا بھی خواتین کو فائٹنگ سکھاتی تھی۔ اس میں ہمارے اتنے پیسے بن جاتے تھے کہ گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا۔ 2 سال کی محنت لگی تھی، لیکن ہم میاں بیوی نے ایک ٹیم تیار کر لی تھی۔ جہاں بھی کوئی زیادتی ہوتی، ظلم ہوتا، ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے، ظلم کے خلاف سزا بھی خود دیتے، اور ابھی تک ہمیں کوئی پکڑ نہیں پایا تھا۔ دعا کریں کہ کوئی پکڑ بھی نہ سکے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جائز طریقے سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ البتہ کھلے عام جو چاہے کرو، اس لیے جہاں بھی کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ہمیں کال آ جاتی ہے، اور ہماری ٹیم وہ کام سر انجام دے رہی ہے جو کہ پولیس کو یہاں دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال کافی حد تک ہمارے قصبے اور آس پاس کے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنی ختم ہو چکی ہے۔ دعا کریں کہ ایسی بہت سی ٹیمیں پاکستان میں بن جائیں جو انفرادی طور پر وہ کام کریں جو پولیس کے ادارے بھی نہیں کر سکتے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک صاف ستھرا معاشرہ بن جائے۔ یہاں پر انصاف دیتے ہوئے یہ نہ سوچا جائے کہ جرم کرنے والا سیاست دان کا بیٹا ہے۔